السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک بہت دلچسپ سٹوری سنانے چلے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں کہانی شروع کرنے سے پہلے یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ پولینڈ پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا اداس رہتا تھا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، کنیزیں تھیں، لیکن کسی کے ہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی تھی۔ وہ بڑا اس چیز میں بڑا غمگین تھا کہ اس کی یہ باپ دادا کی طرف سے یہ سلطنت اس کو جو ملی تھی، یہ اب پتہ نہیں میرے مرنے کے بعد کسی اور کے ہاتھ چلی جائے گی۔ میرا تو کوئی وارث نہیں ہے، اور میں اپنی رعایا کی جس طرح خدمت کر رہا ہوں، جس طرح اس کا خیال رکھتا ہوں، تو شاید وہ آنے والے لوگ ایسا نہ کر سکیں۔ وہ بہت پریشان رہتا۔ تو کچھ درباریوں نے اسے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک میں یہاں سوداگر آتے ہیں، قافلے آتے ہیں، ہم یہاں منیادی کرا دیتے ہیں کہ جو کوئی یہاں آئے، اگر ان کے ساتھ کوئی خوبصورت لڑکی ہو تو وہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ وہاں غلاموں کی اور خوبصورت لڑکیوں کی منڈی بھی لگا کرتی تھی۔ وہاں یہ لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، دربار لگا ہوا تھا۔ ایک دربان آیا، اس نے کہا کہ ایک سوداگر آیا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی ہے، وہ اس نے نقاب پہنا ہوا ہے اور پورے جسم اپنا ڈھانپا ہوا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ انتظار کرو، میں اپنے دربار کا کام ختم کر لوں۔ بادشاہ نے اپنے دربار کا کام ختم کیا، جو حاجت مند تھے ان کے سارے معاملات نپٹائے۔ پھر اس نے اس سوداگر کو اور لڑکی کو بلوا لیا۔ سوداگر نے جھک کے سلام کیا۔ لڑکی نے کوئی جنبش نہیں کی، بالکل نظریں نہیں کی ہوئی تھی، چہرے پر نقاب تھا، اور کچھ اس نے کسی قسم کی حرکت نہیں کی، وہ بالکل سکن تھی۔ سوداگر کہنے لگا کہ میں دور ایک ملک سے اس کو میں نے خریدا تھا، اور یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ میرے لیے تو میں آپ کے لیے اس لڑکی کا کوئی پیسہ وصول نہیں کروں گا، کوئی چیز وصول نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم بغیر قیمت ادا کیے کوئی چیز وصول نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے اس کو 10,000 سونے کے سکے دیے اور کہا کہ یہ لڑکی ہمیں دے دو۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اچانک وہ لڑکی نے نظریں اٹھائیں، تو بادشاہ کی نظریں بھی اس کے ساتھ ملی۔ بادشاہ کو بہت عجیب محسوس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے خزانچی کو بلایا اور 10,000 اس کو سونے کے سکے دیے، اور اپنے رنگ محل سے اپنی کنیزوں کو بلوایا اور کہا کہ اسے کنیزوں کو اسے لے جاؤ، اور 3 دن کے بعد میں آؤں گا، اسے آپ اس کا خوب خیال رکھو، اس کے آرام کا، کہ کپڑے وپڑے اور پورا اس کو اہتمام کے ساتھ رکھو، میں 3 دن کے بعد آؤں گا۔ 3 دن تو گزر گئے۔ بادشاہ خود ہی رنگ محل میں پہنچ گیا۔ اس نے جب پہنچا تو وہاں اس نے اس لڑکی کو دیکھا، وہ کسی کرسی پر بالکل سکن ہو کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جو ادھر ادھر کی خادمائیں تھیں وہ ساری جھک کے سلام کر رہی تھیں، لیکن اس نے کوئی سلام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ بادشاہ نے سب خادماؤں کو وہاں سے روانہ کر دیا، فارغ کر دیا۔ اب اس سے باتیں کرنے لگا، لیکن وہ کسی بات کا جواب نہ دیتی، اور وہ لڑکی دیکھنے میں نہایت خوبصورت تھی۔ ہر لحاظ سے وہ بادشاہ کے معیار پر پورا اتر رہی تھی، لیکن وہ بولتی نہیں تھی، جسم بالکل ساکن تھا۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیوں نہیں بولتی۔ بادشاہ نے وہ رات وہیں گزاری اور اس سے پیار و محبت کی باتیں کرتا رہا، اور
صبح گیا تو بڑا خوش و خرم تھا اور سوچنے لگا کہ یہ لڑکی واقعی میری ملکہ بننے کے لائق ہے، لیکن کاش یہ بولے بھی۔ اس طرح کچھ مہینے وہ روز رات کو جاتا اور اس کے ساتھ رات بسر کرتا اور صبح چلے آتا، لیکن وہ لڑکی نے کوئی جنبش نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی، کوئی حرکت نہ کی۔ بادشاہ اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتا، وہ کھانا تو کھا لیتی لیکن کوئی بات نہ کرتی۔ بادشاہ سخت پریشان تھا۔ ایک دن بہت جذباتی ہو گیا، وہ رنگ محل میں گیا اور وہ اس لڑکی کو پیار و محبت کے ساتھ باتیں کرتا رہا کہ بولو، کچھ تو بولو، لیکن وہ خاموش رہی۔ بادشاہ نے ایک دم کھڑا ہو گیا اور غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اور اپنا ایک اس نے خنجر نکالا اور اس نے کہا کہ اگر تم آج مجھ سے میرے ساتھ نہیں بات کرو گی تو خنجر میں اپنے آپ کو گھونپ لوں گا اور میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گا۔ یہ موت تمہارے ذمہ ہوگی، تمہارے سر پہ ہوگی، تم اس کی ذمہ دار ہوگی۔ وہ لڑکی چونکی اور بادشاہ کے قریب آ گئی اور بادشاہ کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کا رویہ، آپ کی محبت نے مجھے آپ کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب تو میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ بادشاہ تو بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے خزانچی کو بلایا اور کہا کہ 7 دن تک یہاں پورا جشن منایا جائے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ولی عہد آنے والا ہے جو ہماری سلطنت کو بعد میں میرے بعد سنبھالے گا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ بادشاہ نے ایک دن موقع پا کر اس سے پوچھا کہ تم کسی اچھے خاندان سے تمہارا تعلق ہے، اپنے متعلق کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میرے والدین بھی بادشاہ ہیں، وہ یہاں سے کوسوں میل دور حکومت کرتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی سی ہماری ایک سلطنت تھی، لیکن ہم سایہ ملکوں نے مل کے ہم پہ قبضہ کر لیا، میرے ماں باپ کو اور میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ میں جان بچا کر آئی اور میں اس سوداگر کے ہتھے چڑھ گئی، لیکن یہ سوداگر بہت نیک تھا، اس نے مجھے بہت محفوظ رکھا اور خود بھی یہ بہت نیک تھا۔ کوئی اس نے ایسی حرکت نہ کی کہ جس سے میرا دل رنجیدہ ہوتا۔ پھر یہ مجھے آپ کے ہاں ملک میں لے آیا، یہاں مجھے آپ کے سپرد کر دیا اور یہ ہے میری کہانی۔ میں نے بہت دکھ اٹھائے، میں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں، لیکن میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ اب تو میں آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور آپ کی محبت نے تو مجھے سب کچھ بھلا دیا ہے۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اعلان کر دیا کہ یہ آج سے میری ملکہ ہے اور آنے والا یہ وارث ہمارے ملک کا ولی عہد ہوگا۔ تو جب وقت گزرتا گیا اور بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب عبادت گاہوں میں کہ وہاں دعائیں کی جائیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہاں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا۔ بادشاہ تو بہت ہی خوش ہوا اور وہ اپنی ملکہ سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا اور بچے کا بھی بہت ایک شاہی طریقے سے اس کی دیکھ بھال شروع ہو گئی۔ تو اس طرح یہ بادشاہ نے اپنی زندگی میں واپس لوٹایا ہے۔ وہ اپنے رعایا اور اپنے ملک کا بہت خوش اسلوبی کے ساتھ ان کی خدمت کرتا اور ضرورت مندوں کی ان کی حاجتیں پوری کرتا۔ یہ تھی میری آج کی چھوٹا سا میرا ویلاگ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اسی طرح کی میں کہانیاں، قصے، اسٹوریاں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا۔ خدا حافظ۔